فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس، عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مولد مبارک کی مناسبت سے آج کی اس مبارک محفل میں سڈنی کی سرزمین پر مدینہ ماسک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نسبت، اطاعت اور پیروی کا دم بھرنے والے محبین اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس مقام پر موجود ہیں. اللہ رب العزت تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، عہدیداران، پریزیڈنٹ، ایگزیکٹو ممبرز، محترم علامہ صاحب and all the eminent scholars, honorable guests, audience, they are here today in this auspicious, beautiful gathering of the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our reverence to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and bless us with the strength of Iman to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to propagate, to elaborate, to impart the message of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and inculcate into the heart of the people, into the heart of the generation, from heart to the heart, from person to the person, so that the transmission of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because of the revival of the sunnah of Rasulullah, the revival of the transmitting the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it carries on in a modern way, in a moderate way as required in today's time. اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ حضور شیخ الاسلام
حضور سیدی سندی و مولائی، جس محبت، جس نسبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس غلامی کا، حضور کی حقیقی اطاعت کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اشاعت کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کا، اور منہاج القرآن کی شکل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دینے کا، اور ادب رسالت اور نسبت رسالت اور غلامی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو گلی گلی نگر نگر فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری جو پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قابل کرے کہ اس کو سمجھ سکیں اور اپنی نسلوں تک پہنچا سکیں۔ Initially, I've been asked to, when I asked them that would be in English or Urdu, they initially requested me to make it in Urdu, but I leave it on you. If you want me to carry on in English, I'll do that. If you want to be on Urdu, I'll make it bilingual. Okay, inshallah. جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ اس برگزیدہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آمنوا بہ، جو ایمان لائے، وعزروہ، پھر جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی، اور تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، اور پہلے ایمان لائیں گے، فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کی مدد و نصرت کریں، پھر فرمایا وَالنُّورُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس نور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، پھر اس کی پیروی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اسے پڑھیں گے، اس کے علم کو امت تک عام کریں گے، اس کے علم کا چرچا کریں گے، پھر لوگوں کے ان بند سینوں کو انوار قرآن اور انوار معرفت مصطفیٰ سے اجاگر کریں۔ پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، اور وہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح، حقیقی فلاح پانے والے۔ اسی بیان کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کہ ایک اور مقام پر اس کی تائید میں ایک اور آیت کریمہ میں یہی بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صدق اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کی تائید میں تاکیداً اللہ رب العزت نے اسی میسج آف قرآن کو، the divinely revealed message from Allah subhanahu wa ta'ala was repeatedly mentioned in another verse of Holy Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned again کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، O my beloved Prophet, we have sent you as a shahid, the observer of the act of my ummah, of your ummah. شاہداً کہ یا رسول اللہ آپ روز قیامت گواہی دینے کے لیے احوال امت پر مشاہدہ فرمانے والے بنا کر بھیجے۔
یہاں بیان کر دیا رسول اللہ، یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہی دیکھتے ہیں، صرف اس چیز کا مشاہدہ فرماتے ہیں جو آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے ہے۔ فرما دیا علم مصطفیٰ کی نہ کوئی حد ہے، نہ علم خدا کی کوئی حد ہے، نہ خالق کے علم کی کوئی حد ہے، نہ خالق کی بنائی ہوئی اس مخلوق خاص کے علم میں کوئی حد ہے۔ فرمایا اگر خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، تو اللہ رب العزت نے اس ملکیت کے وہ سارا نور اتار کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شکل میں عطا کر دیا۔ فرمایا علم مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ذات خدا کی کرم کی کوئی حد نہیں۔ جہاں جہاں خدا کا کرم ہے، جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں خدا کا ڈنکا بجتا ہے، وہیں وہیں میرے مصطفیٰ کے علم کا ڈنکا بجتا ہے۔ اب فرمایا کہ کس کا مشاہدہ، کہ ایک اور مقام پر گرم پانی ہو جائے، ایک اور مقام پر جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان کیف اذا جئنا، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ رسول اللہ اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب اللہ رب العزت ہر امت میں سے اس کے نبی کو اپنی امت کے احوال پر گواہ بنا کر قیامت کے روز پیش کر رہا ہوگا۔ ہر نبی کہہ رہا ہوگا کہ اے مولا میں اپنی امت پر گواہ، ہر نبی اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا جا رہا ہوگا، مگر جب اس کے نبی اور نبی کی امت کے مابین کوئی جھگڑا ہو جائے گا، کسی بات کی تصدیق کی ضرورت ہوگی، کسی کی تصدیق سبت، مہر تصدیق سبت لگوانے کی ضرورت ہوگی۔ میسج تو آ گیا مگر اس پر آگے ریفرنس لانے کی ضرورت ہوگی، اسے ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کو آتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس پر سٹیمپ لگانے کی ضرورت ہوگی، اس کو انڈورس کرنے کی ضرورت ہوگی، اس پر تصدیق کی مہر لگانے کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر ہم کسی اس ہستی کے پاس جائیں گے جس جیسی ہستی کسی کے پاس نہ ہو۔ اب پوچھا کہ جب نبی اپنی امت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب نبی علیہ السلام اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اور اگر جھگڑا بھی ہو گیا تو امت کے لیے نبی کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، تو پھر گواہی نبی سے لینی ہے تو تصدیق بھی نبی سے لے لے۔ مگر دنیا اور کائنات کا اصول یہ ہے کہ جب کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر کسی بڑی عدالت میں جایا جاتا ہے، اور اگر کوئی ویریفیکیشن ہو تو پھر کسی بڑی اوتھینٹک اتھارٹی کے پاس جایا جاتا ہے۔ جیسے آج آپ اپنے ڈاکیومنٹ جب اپنی جاب کے لیے کہیں سبمٹ کرتے ہیں، آپ جاب اپلائی کرتے ہیں نا، اپنا سی وی تیار کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس سی وی میں آپ اپنی پوری ڈیٹیلز لاتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس مینشن کرتے ہیں، اور اس میں لکھتے ہیں کہ جی یہ سارا میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے فلاں جگہ پر میں نے جاب کی ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی آپ اس جگہ کا، پھر اس کے اوپر آپ نے کسی کی انڈورسمنٹ اور ریفرنس لینا ہو تو پھر ان اوتھینٹک ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز یا ان شخصیات کے ریفرنس اور ان کا ایڈریس اور ان کی پوری ای میل ایڈریس اور ڈیٹیل لکھ کے بھیجتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے اس وجود کی، میری کوالیفیکیشن کی، میرے ایکسپیرینس کی، میری میچورٹی کی، میری قابلیت کی، میری اہلیت کی اگر تصدیق کروانی ہو تو یہ ریفرنس ہے، ان سے کسی وقت بھی پوچھ لیں وہ بتا دیں گے میں کون ہوں۔ اسی طرح ہی ہے نا کہ ریفرنس ان سے لیا جاتا ہے۔ پھر دنیا کا اصول یہ ہے کہ sometimes your company or sometimes the employer mentions it specifically that I will only accept the reference which is at least based
years or more. مجھے 10 سال پر مبنی ایکسپیرینس میں ایکسپٹ کرتا ہوں. 5 سالہ 2 سالہ 3 سالہ ایکسپیرینس مجھے ایکسپٹیبل نہیں. تو پھر آپ میکسیمم ایکسپیرینس لاتے ہیں ان لوگوں کا جو کہتے ہیں میں 30 سال سے اس کو جانتا ہوں یہ ایسا ہے, میں 20 سال سے اس کو جانتا ہوں یہ ایسا ہے, میں 10 سال سے جانتا ہوں یہ ایسا ہے. And I am knowing this person for the last 10 years. And I know him very well for the last 5 years. مگر اگر دنیا کا ایک جاب حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ ریفرنس کی ضرورت پڑے تو 5 سے 10 سالہ عرصے پر محیط ریفرنس لایا جاتا ہے تاکہ اوتھینٹسٹی ڈیولپ ہو سکے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا میرے محبوب وہاں بھی ماجرا اسی طرح کا ہوگا کہ جب نبی اور نبی کی قوم کے درمیان جب جھگڑا ہو رہا ہوگا, نبی اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا میں نے تو تیری وحدت اور توحید کا پیغام اپنی امت کو دے دیا, آگے وہ قبول نہ کر سکے. تو وہ امت کہے گی نہیں مولا تیرے نبی نے پیغام نہیں دیا. اب جب وہ انکاری ہوں گے, وہ اقرار کرتے ہوں گے, وہ انکار کرتے ہوں گے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب میں ایک ایسی ہستی لاؤں گا کہ جس کی زبان کی تصدیق پوری کائنات کی تصدیق ہو, جس کا ریفرنس پھر اپنی قوم کے لیے نہیں چلے گا, تمام اقوام عالم کے لیے چلے گا. فرمایا ریفرنس دنیا کا وہی ہوتا ہے جو اس ملک سے ہو جہاں بندہ رہتا ہے, اس علاقے سے ہو جہاں بندہ رہتا ہے. بھئی وہی ریفرنس دے سکتا ہے جس نے 10 سال سے آپ کو دیکھا ہو, علامہ صاحب کو دیکھا ہو, آپ کو دیکھا ہو اور کہتا ہو کہ ہاں جی میں تو اسے چلتا پھرتا دیکھتا تھا, میں تو کام کرتا دیکھتا تھا, آتا جاتا دیکھتا تھا, ہم لین دین کرتے تھے, ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہم کاروبار کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, ایک دوسرے کو جانتے تھے. وہ کہیں گے میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. تب وہ ریفرنس مضبوط ریفرنس تصور ہوگا. اب دوسری طرف آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لایا گیا ہوگا, پھر پوچھے گا یا رسول اللہ اس قوم انکار کر رہی ہے کہ میرے نبی نے مجھے پیغام نہیں دیا, نبی فرما رہے ہیں کہ پیغام دے دیا, میرے مصطفیٰ آپ کا ریفرنس کیا کہتا ہے, نگاہ مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ حضور فرمائیں کہ ہاں یہ قوم نہیں یہ نبی سچا ہے, میں میری نگاہ دیکھ رہی تھی جب اللہ کا نبی پیغام دے رہا تھا. اب پتہ یہ چلا کہ ریفرنس حضور کا ہو تو وہ نہ زمانی ہو سکتا ہے نہ مکانی ہو سکتا ہے, نہ حدود میں ہو سکتا ہے نہ قیود میں ہو سکتا ہے. فرمایا اگر خدا کی ربوبیت نہ زمانی ہے نہ مکانی تو میرے مصطفیٰ کا ریفرنس بھی نہ زمانی ہے نہ مکانی. یہ عظمت مصطفیٰ کا یہاں ذکر کر دیا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, ہر امت پر ایک شاہد ایک مشاہدہ کرنے والا بنایا. اب سوال یہ آتا ہے جو علم غیب مصطفیٰ پر تنقید کرتے ہیں, جو زبان کھولتے ہیں, ان کا رد یہ ہے کہ پہلے اس آیت کو سمجھ لو, ریفرنس کے کانسیپٹ کو سمجھ لو. 10 سالہ ریفرنس لینا ہو تو وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو سامنے سے اس علاقے میں دیکھ رہا ہو, زمانہ بھی ایک ہو, دور بھی ایک ہو, سال بھی 10 سال ایک دوسرے کو دیکھنے میں گزارے ہوں, محلہ بھی ایک ہو, زمانہ بھی ایک ہو, دور بھی ایک ہو, جانتا بھی ہو, پہچانتا بھی ہو, کوئی نہ کوئی تعلق بھی ہو. تو ادھر اگر حضور کا ریفرنس اس وقت قابل قبول ہوگا کہ حضور بھی اسی طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے نبی اپنی امت کو دیکھتا. اب نگاہ مصطفیٰ کا پتہ چلا کہ حضور کو تو نبی امی بنایا ہے, اصل کائنات بنایا ہے, وجہ کائنات بنایا ہے, روح کائنات بنایا ہے. فرمایا کہ اس وقت جب پوچھا گیا, اس کا جواب جب پوچھا گیا, کون پوچھنے والے تھے؟ سیدنا جابر پوچھتے تھے یا رسول اللہ متى وجبت علیک نبوہ, آپ پر نبوت کب فرض اور واجب کی گئی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی
تشکیل کے مراحل سے گزر رہے تھے، پتا چلا تشکیل آدم کے شاہد بھی مصطفیٰ ہیں، ترکیب آدم کے شاہد بھی مصطفیٰ ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نہ تھے تو پھر اس وقت بھی خدا نے فرمایا اس وقت حل آتا اعوذ باللہ حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جب وہ شے مذکور نہ تھا، پتا چلا یہاں انسان سے مراد عام انسان نہیں، ابھی تو انسان کا وجود بھی نہ تھا، تب بھی نور مصطفیٰ کا وجود فرمایا ایک وقت گزرا ہے، وہ شے مذکور نہ تھا، اس کا مطلب بعثت مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کی جھلک جب اللہ رب العزت نے الستو بربکم کے وعدے کے دوران کرائی تھی، اس سے پہلے بھی نور مصطفیٰ تھا، تو کیا کر رہا تھا اللہ رب العزت فرمایا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس کا مطلب اس وقت بھی نور مصطفیٰ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب پتا چلا کہ پیدائش آدم سے پہلے بھی حضور کا ریفرنس قابل قبول ہے، پیدائش آدم کا ریفرنس بھی قبول ہے، پیدائش آدم کے بعد بھی قبول ہے، ما کان ما یکون کا اگر علم ایک ممبر پر کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر شے کا علم ایک مجلس میں ایک نشست میں دے سکتے ہیں، جو تھا اس کا علم بھی دے دیا، جو آنے والا تھا اس کا بھی دے دیا، جو قیامت برپا ہونے والی تھی اس کا بھی دے دیا، جو جنت سجنے والی تھی اس کا بھی دے دیا، جو دوزخ معرض وجود میں آنے والی تھی اس کا بھی دے دیا، پھر جنتیوں میں وہ جنت میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور دوزخیوں کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، وہ نگاہ مصطفیٰ جیسا مشاہدہ کرنے والی وہ نگاہ کائنات میں کسی کی نہیں، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے من موہن جیسا اور نہ کوئی، میرے مصطفیٰ جیسا اور نہ کوئی، میرے نبی میرے قیم جیسا اور نہ کوئی، نگاہ مصطفیٰ جیسی نہ کسی کی نگاہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی، نہ مشاہدہ مصطفیٰ جیسا کسی کا مشاہدہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ میرے اس نبی مکرم علیہ السلام پر ایمان لائے، آمنوا بہ جو ایمان لائیں گے، یا ماضی میں کر لیں جو لوگ میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے، وعزروہ پھر ایمان لائے، پہلی شرط ایمان رکھ دیا، باقی تعزیر مصطفیٰ بعد میں آئے گی، تکریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تعظیم مصطفیٰ بعد میں ہے، the respect of Rasulullah, the reverence of Rasulullah, the extreme reverence and respect and honor for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will come after, but the first point is to have a firm belief in Rasulullah. آمنوا بہ، اب وہ کون ہے جو حضور پر ایمان لانے والے کون ہیں اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے یا ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد بات کی بات بعد میں چلے گی، پہلے بات ایمان سے شروع ہوگی۔ اب اس کا جائزہ لیں کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے، یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا آمینو، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کہ یہ کون سا ایمان ہے جس کے لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یہ تو ریپیٹڈلی ہو گیا کہ ایمان والے تو ہیں، مولا تو نے کئی بات کو ریپیٹ تو نہیں کر دیا کہ فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ ڈبل بات ہو گئی ہو، اب خدا کی بارگاہ سے تو اس کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا،
اب اللہ رب العزت نے جو فرما دیا اس کے اندر بہت کچھ عطا کر دیا، ایمان کی اصل عطا کر دی۔ فرمایا اے اہل ایمان، ایمان لاؤ، اور یہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس آمنو یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس نہیں کہا، مگر یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے جو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان کے نور سے بہرہور ہیں، اللہ رب العزت ان سے فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ پھر جب ہم نے اس پر غور کیا تو سمجھ آئی کہ ضرورت، then we collaborated, then we went to the tradition of Rasulullah, we opened the book of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then we sought the help and from the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so that it could be well elaborated by the sunnah and hadith and tradition and practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When we opened the book, we found the answer over there. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی طرف چلے گئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پوچھا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، یہ دوسرے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں واضح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر میں کوئی شخص ایمان لا ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کی باپ سے، اس کی اولاد سے اور اس کی ہر شے سے بڑھ کر میں محبوب کرتا ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کرائٹیریا مقرر کر دیا کہ حتی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، والناس اجمعین، اور سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر، تمام قرابت داروں سے بڑھ کر، تمام نسبت والوں سے بڑھ کر، تمام تعلقات والوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ کرائٹیریا بتا دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرائٹیریا بیان فرما رہے تھے تو پھر بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ انت احب الیہ، انت احب الیہ من کل شیء الا نفسی، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے بڑھ کر محبوب تر ہیں سوائے میرے اپنے نفس کے، میرے اپنے نفس کے، اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا لا یا عمر، لا یا عمر، جب تک اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے بڑھ کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرو تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب یہ فرمایا اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس سیدنا عمر فاروق کے سینے پہ رکھا، رکھنے کی دیر تھی، سیدنا عمر فاروق کے سینہ اقدس میں چشم محبت مصطفیٰ اور معرفت ایمان کی وہ حقیقت کے چشمے پھوٹ اٹھے، وہ نور اجاگر ہو گیا۔ اسی وقت فرماتے ہیں الان یا رسول اللہ، الان یا رسول اللہ، دست اقدس مصطفیٰ سینہ عمر پر لگنے کی دیر تھی کہ وہ ایمان کی حقیقت عطا ہو گئی۔ اور فرمایا الان یا رسول اللہ، اب آپ نے عمر کی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، والدین سے، بچوں سے بڑھ کر محبوب تک ہو گئے۔ فرمایا الان یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں کرائٹیریا دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، آمنو کہ ایمان والو جب تک تمہارا ایمان اس مقام تک نہ پہنچے تو تم تو ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ مقام کیا کہ ہر مقام سے بڑھ کر مقام مصطفیٰ کی تعظیم کیا کرو، ہر مقام سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، ہر ذات سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے،
ہر نسبت سے بڑھ کر، ہر تعظیم سے بڑھ کر، ہر توقیر سے بڑھ کر، ہر ادب سے بڑھ کر، ہر تکریم سے بڑھ کر تکریم مصطفیٰ کہ النبی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی علیہ السلام تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ جیسا ہی کوئی نہیں۔ اب جب یہ فرما دیا، دو نکتے بڑے اہم ہیں یہاں، میں اس پوائنٹ پہ صرف دو نکتے میں عرض کروں گا، آگے پھر ہم مثالوں کی طرف آئیں گے ورنہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ جو دو نکات اس میں سے میں اخذ کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ آپ نے اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا وَعَصَّمُ، پہلے ایمان مکمل کر دیا کہ یہاں پتہ یہ چلا کہ نعمت مصطفیٰ میں اسے دیتا ہوں جس کا ایمان پہلے مکمل ہو چکا، پتہ نسبت مصطفیٰ میں اسے دیتا ہوں جس کی آنکھوں میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کا نور چمکتا، سبحان اللہ۔ نسبت قربت مصطفیٰ اسے دیتا ہوں جو پہلے سے حضور کے در دولت پر جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ عطائے مصطفیٰ اسے دیتا ہوں جو حضور کو اپنا فدا ابی و امی یا رسول اللہ کہتا ہے، اور حضور کی نسبت میں اسے دیتا ہوں جو حضور کا نام دن رات لیتا۔ اب آگے فرمایا جب تمہیں مصطفیٰ، اب ایمان کا مراد میں لے رہا ہوں کہ تمہیں مصطفیٰ کی محبت مل جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے اس درجے پر جا کر اگر نصیب ہو جائے تو اس کے لیے حکم آ رہا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب کیا فرمایا؟ اور جب تمہیں اہل ایمان مل جائے پھر وَعَزَّرُوهُ، پھر محبوب کی حد درجہ تعظیم کیا کرو، تکریم کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ پھر وَنَصَرُوهُ، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی نصرت اور مدد میں لگ جایا کرو، اور پھر وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور اور قرآن کی پھر اتباع میں لگ جایا کرو، اس کی خدمت میں لگ جایا کرو جو ہم نے مصطفیٰ پر نازل کر دیا۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو۔ یہاں اوپر لفظ استعمال ہوا عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور دوسری آیت میں نازل ہوا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اب ہماری جو کنسنٹریشن ہوگی وہ دو لفظوں پر ہے، ایک تعزیر مصطفیٰ ہے اور دوسری توقیر مصطفیٰ ہے۔ تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو یہاں بیان کر دیا۔ پہلا دروازہ تعزیر مصطفیٰ کا کھولو گے تو توقیر مصطفیٰ کا کھلے گا، جب توقیر مصطفیٰ کا دروازہ کھولو گے تو پھر فرمایا کہ پھر وہاں اس کے بعد پھر نصرت مصطفیٰ اور اتباع اور اطاعت مصطفیٰ کا دروازہ کھلے گا۔ پہلا درجہ تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر توقیر مصطفیٰ ہے، پھر نصرت مصطفیٰ ہے، پھر اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یہ چار دروازے امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے چار دروازے عطا کر دیے۔ اب یہاں تعزیر کیا ہے اور توقیر کیا ہے؟ جب ہم تعظیم کی بات کرتے ہیں، اب یہاں اللہ رب العزت نے عظموا نہیں فرمایا، وتعظموا نہیں فرمایا، عظموا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو، نہیں فرمایا عظمت تو تم بیان کرو گے مگر مجھے اپنے مصطفیٰ کی تعظیم چاہیے۔
اب تعزیر کیا چیز ہے؟ وَتُعَزِّرُوا، میرے مصطفیٰ کی تعزیر بیان کرو۔ آئیے آئمہ لغت کے پاس جاتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہ تعزیر اور تعظیم میں فرق کیا ہے۔ جب ہم امام راغب اصفہانی سے پوچھتے ہیں کہ تعزیر کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تعزیر سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں مبالغہ آ رہی ہے کہ جتنا بیان کرو اس کی کوئی حد نہیں، یہ تعزیر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عظمت اس لیے نہیں کہا کہ تعظیم تو تم اپنے باپ کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو اپنے والدین کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو اپنے اساتذہ کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو اپنے مشائخ کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو بڑوں کی بھی کرتے ہو، تعظیم تو اپنے بزرگوں کی بھی کرتے ہو۔ میں نے تو پہلے بتا دیا کہ اپنے بزرگوں کی تعظیم کو میرے مصطفیٰ کی تعظیم سے کبھی نہ ملانا، کبھی اپنے والدین جیسی بھی تعظیم میرے مصطفیٰ کے لیے جائز نہیں۔ فرمایا ہر شے سے بڑھ کر، ہر حد سے بڑھ کر، ہر احترام سے بڑھ کر، ہر تکریم سے بڑھ کر، ہر احترام سے بڑھ کر جو کچھ ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب فرمایا کہ اب تعزیر مصطفیٰ کہ ہر شے سے بڑھ کر ادب کا وہ پیمانہ، تکریم کا وہ پیمانہ اور تعظیم کا وہ پیمانہ، جس جیسا پیمانہ کائنات میں کسی کے لیے نہ رہے، وہاں سے پیمانہ تعظیم مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب فرمایا امام النصرۃ مع التعظیم، امام راغب اصفہانی سے پوچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، امام راغب اصفہانی سے پوچھا کہ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں النصرۃ مع التعظیم، کہ خالی تعظیم ہے، مگر تعظیم کے ساتھ حضور کے لیے میدان میں اتر آؤ، تلوار ہاتھ میں پکڑ لو، حضور کے عصمت کے محافظ بن جاؤ، حضور کی نسبت کے محافظ بن جاؤ، حضور کی آل کے محافظ بن جاؤ، اور حضور کی تعظیم کے ساتھ نصرت مصطفیٰ کا ڈنکا بھی بجانے لگ جاؤ، تو وہ تعظیم نہیں، وہ تعزیر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُمْ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وہ تعزیر سے مراد کیا ہے؟ اب وہ سمجھاتے ہیں، ذرا غور طلب بات ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ ایک ہوتی ہے حد سے جو چیز ایک درجہ نیچے ہوتی ہے اس سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو عربی میں تعزیر سے مراد کہ وہ شخص کو جرم کے ارتکاب سے، دشمن کو یا کسی شخص کو جرم کے ارتکاب سے روکنے کی جو ایفرٹ ہوتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر اس سزا کو دی جاتی ہے جو حد سے ایک درجہ کم ہوتی ہے، وہ ڈیٹرنس کے طور پہ دی جاتی ہے، وہ تعدیب کے طور پر دی جاتی ہے، وہ کسی کو جرم سے روکنے کے لیے، ظلم سے روکنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ تو وہ چیز جسے ظلم سے روکا جائے اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تو یہاں امام راغب اصفہانی نے فرما دیا تعزیر مصطفیٰ یہ ہے کہ ہر وہ شے جو میرے مصطفیٰ کو اذیت دے اس کو روکنا تعزیر مصطفیٰ ہے۔ ہر وہ شے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضور کی عصمت کے مخالف ہو اس کو روکنا تعزیر مصطفیٰ ہے۔ ہر وہ شے جو میرے مصطفیٰ کے مزاج کے مخالف ہو اور اس کے متضاد ہو اس سے میرے مصطفیٰ کو بچانا تعزیر ہے۔ اب یہاں پھر ایک اور مطلب کہ تم ہر اس شے کو جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر شاخ گزرتی ہے، ناپسندیدہ ہے، ہر وہ دشمن جو میرے محبوب کو کی طرف آنے کی کوشش
کوشش بھی کرے اس کو آنے سے روکنا تعزیر مصطفیٰ ہے. دشمن کو سامنے سیسا پلائے ہوئی تلوار بن جانا یہ تعزیر مصطفیٰ ہے. فرمایا تعدیب و تعدیب و نصرت، فرمایا تعدیب بھی تعزیر ہے، تعدد بھی تعزیر ہے، اور نصرت مدد کے لیے، حضور کی مدد کے لیے میدان کار میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہوئے نکل آنا یہ تعزیر مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا ایک یہ مطلب ہے، اور دوسرا فرمایا کہ امام ابن منظور لسان العرب نے پوچھا کہ تعزیر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا تعزیر تعدیب سے ہے، اس سے مراد یہ ہے فلاں شخص کی تعظیم اور تکریم. فرمایا اس کا مطلب تعزیر عذر سے نکلی ہے. عربوں میں عذر تلوار کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا تلوار کے ذریعے کسی کی مدد کے لیے نکل آنا وہ اس کی تعزیر ہوتی ہے. اب فرمایا یہاں عربوں کا وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی تکریم کے لیے تعظیم کا لفظ نہیں استعمال کیا، تعزیر کا کیا، اس لیے کہ وہ عرب کا زمانہ تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا. ایک طرف ابو لہب تھے، ایک طرف ابو جہل تھے. عرب کی طاقت تھی. اس دور میں جب ہجرت کے لیے حکم دیا مسلمان کمزور تھے، نہ حبشہ جانے کے قابل تھے، نہ مدینہ جانے کے قابل تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمت دی، جرأت دی، اس قابل کیا کہ وہ ابو جہل اور لہب کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر حبشہ بھی جا رہے ہیں، مدینہ بھی جا رہے ہیں، اسلام کی آواز بھی بلند کر رہے ہیں. پھر اسلام کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں، سینے کعبہ میں جا کر اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اور دار حیثم میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں نسبت کے جام بھی پی رہے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کو بھی تکتے ہیں. ادھر کفار مکہ کے سامنے پھر آہد کی آواز بلند کر کے پھر ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فرمایا اس دور میں مجھے صرف تعظیم والے نہیں چاہیے، مجھے میرے مصطفیٰ کی تعظیم والے چاہیے. مجھے صرف حضور کی محبت کا نام لینے والے نہیں چاہیے، مگر حضور کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے چاہیے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اب یہاں ابن منظور نے واضح کر دیا، فرمایا تعظیم وہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے. تعظیم وہ ہے جب میں محبوب کی محبت کی بات کے ساتھ محبوب کی خاطر تلوار بھی پکڑ لے. فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کو میلی آنکھ سے دیکھا، پہلے تلوار عمر کی ہوگی اور گردن تیری ہوگی. اب تعظیم کیا ہے؟ تعظیر پوچھنی ہو تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے پوچھو. تعظیر وہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو پوچھنے والے پوچھتے یا رسول اللہ یہ امانتیں ادا کرنی ہے جن کے آپ امین تھے، یہ امانتیں اہل مکہ کو لوٹانی ہے، اب آپ کے بستر پہ کون لیٹے گا؟ یہ سب کو پتا تھا، یہ کفار کو پتا تھا کہ حضور اپنے بستر مبارک پر آرام کر رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے خاموشی سے اپنے محبوب کو حکم دیا مصطفیٰ تشریف لے جائیے. حضور نے اسی کا حکم دیا ہے علی میرے بستر پر کون لیٹے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس دن کے لیے بنا تھا کہ حضور جا رہے ہو اور علی اپنی جان کا نذرانہ حضور کی خاطر بستر مصطفیٰ پہ دے رہا. نعرہ حیدری، تعظیر مصطفیٰ یہ ہے، صرف محبت کی بات نہیں، حضور کی خاطر بستر مصطفیٰ پر جان دینے کے لیے علی لیٹ گئے. تعظیر مصطفیٰ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں حضور کے ساتھ کی طرف جا رہے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، شارحین بیان کرتے ہیں، سیر کے مؤرخین بیان کرتے ہیں، اصحاب سیر بیان کرتے ہیں کہ کبھی سیدنا عمر ابو بکر صدیق دائیں طرف ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق بائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی سامنے
پیچھے آ جاتے ہیں. ابو بکر ایک ہے مگر رخ چاروں طرف بدلتے جا رہے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی سامنے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر, پتا تھا حضور کو, اگر حضور کو نہیں پتا تو کس کو کیا پتا. صرف ابو بکر کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ میرا ابو بکر تعظیم کر رہا ہے, یہ تعظیم کر رہا ہے. پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ, جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے, میں محبوب آپ کے دائیں طرف ہو جاتا ہوں. جب خیال آتا ہے کوئی دشمن بائیں طرف نہ آ جائے, حضور میں اسی وقت بائیں طرف آ جاتا ہوں. جب خیال آ جائے سامنے سے نہ آ جائے, میں ایک ہوں مگر سامنے آ جاتا ہوں. جب خیال آ جائے پیچھے سے نہ آ جائے, ایک ہوں پھر پیچھے آ جاتا ہوں. فرمایا اسی وقت خوش ہو گئے, مسکرا پڑے, سمجھ گئے میرا ابو بکر تعظیم والا صرف نہیں تعظیم والا بھی ہے. اب غار میں جب جاتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود انور میں ہے. اب آرام مصطفیٰ ہے, اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو وہاں, بچھو ڈنگ مارنے کے لیے آتا ہے. آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک اس بل میں رکھ دیا. کوئی سانپ ہے, یہ بچھو ہے, وہ کوئی چیز کاٹتی رہی, آپ اپنا انگوٹھا وہاں لگائے رکھتے رہے, برداشت کرتے رہے. جھٹکا تک نہ آنے دیا, جسم کو ہلنے تک نہ دیا کہ میرے مصطفیٰ کے آرام میں کوئی خلل آ جائے. ادھر ہر شے سے, وہاں ابن منظور لکھتے ہیں کہ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر درد سے, ہر تکلیف سے بچانے کا جذبہ پیدا ہو جانا تعظیم مصطفیٰ ہے. ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو کی ذات اقدس پر حرج نہ آ جائے. وہ اپنی جان دینے کا نذرانہ لے کر پھر حضور کی تعظیم کرنے والا وہ تعظیم نہیں, وہ تعظیم مصطفیٰ ہو جاتا. اس کے بعد حضرت ابن عباس سے پوچھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ, فرمایا ہاں وَغَيْرُ وَاحِدْ تُعَزِّمُوهُ, مگر ایسی عظمت میرے مصطفیٰ کی کہ جس جیسی عظمت کائنات میں کسی کے لیے نہ ہو, اس کو تعظیم مصطفیٰ کہتے ہیں. پھر فرمایا ابن عباس سے پوچھا تُبَالِغُوا فِي تَعْظِيمِهِ, پھر خالی تعظیم نہیں, میرے مصطفیٰ کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کرتے چلے جاؤ کہ ہر مبالغہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم میں جائز ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ معبود ہیں, یہ عبد خاص ہیں, وہ خالق ہیں, یہ مخلوق ہیں, وہ رب ہیں, یہ مربوب ہیں, وہ رازق ہیں, یہ مرزوق ہیں, وہ عطا کرنے والے ہیں, یہ عطا تقسیم کرنے والے. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. اب آگے پھر فرمایا امام بیضاوی سے پوچھا کہ تعظیم سے مراد کیا ہے. آپ اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں وَتُعَزِّرُوا کا مطلب یہ ہے وَتُقَوُّوهُ, کہ میرے مصطفیٰ کے لیے قوت بن جاؤ. پھر بِتَقْوِيَةِ دِينِهِ وَرَسُولِهِ, کہ تم پھر اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے ایسی قوت بن جاؤ, ایسے دیوانہ بن جاؤ کہ ان کے دین کی نصرت کا بہر بن جاؤ کہ وہ تعزیرو. اب اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ تعزیرو کا کانسیپٹ پھر ایک اور مقام پر سمجھا دیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ, یہ نسبت مصطفیٰ ہے. پھر محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ تعلق مصطفیٰ ہے. پھر فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, یہ جو اشداء علی الکفار ہے یہ تعظیم مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اب اگلا لفظ استعمال ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ اور اس کے بعد تعظیم مصطفیٰ. اب پھر تعظیم مصطفیٰ, تعظیر مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ. اب توقیر مصطفیٰ کیا ہے کہ توقیر سے مراد
توقیر سے مراد سنجیدگی ہے۔ اب غور کیجیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتُوَقِّرُوا کہ میرے مصطفیٰ کی توقیر کرو گے، پہلے فرمایا وَتُعَزِّرُوا میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو گے جو ہم سمجھ گئے، اب فرمایا وَتُوَقِّرُوا میرے مصطفیٰ کی توقیر کرو گے، توقیر سے مراد میرے مصطفیٰ کا احترام کرو گے، میرے مصطفیٰ کی قدر کرو گے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے۔ مگر جب ہم اصحاب لغت کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں توقیر وقر سے نکلا ہے، وقارہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب تو سنجیدگی ہے، اس کا مطلب تو متانت ہے، اس کا مطلب تو وقار ہے، اس کا مطلب تو حلم ہے، اس کا مطلب تو بردباری ہے۔ تو فرمایا الوقار الحلم، وقار سے مراد وہ حلم ہے، وہ بردباری ہے۔ اب پتہ چلا کہ توقیر مصطفیٰ سے مراد کیا ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ کی توقیر اس سنجیدگی سے کرو، اس وقار سے کرو، اس حلم سے کرو، بردباری سے کرو کہ پھر جس کو سنا رہے ہو اس کی طبیعت میں بھی وہی بردباری منتقل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں فرمایا یہاں پر ایک اور خوبصورت بات ہے، وقر سے مراد کانوں کا بہرا ہو جانا بھی ہے۔ اب توقیر وقر سے نکلا ہے، وقر کا مطلب ہے کانوں کا بہرا ہو جانا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ توقیر مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی محبوب کی محبت کی بات ہو تو سماعتوں کو کھلا رکھو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جب میرے مصطفیٰ پر کوئی زبان درازی کرنے کی کوشش کرے یا گستاخی کا شائبہ بھی ہو تو وہاں سے کانوں کو ایسے کر دو جیسے بہرے ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان میں کانوں کو کھلا رکھنا، پھر عظمت کا ذکر سننا اور سناتے چلا جانا، یہ توقیر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی گستاخی کرے اور جس میں گستاخی کا شائبہ ہو اس بات کو سننے کے لیے کانوں کو بہرا کر دینا، یہ توقیر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ عاشق وہ ہے جو اپنے محبوب کا چرچا سنتا ہے اور سنتا ہی چلا جاتا ہے۔ عاشق وہی ہے اگر کوئی گستاخی کرے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں۔ تو ادب مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہو، نسبت ہو، ادب ہو تو چرچا کرتے چلے جاؤ، اگر کوئی گستاخی کرے تو ایسے ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ صحابہ کرام جن کے دن رات توقیر مصطفیٰ میں گزرتے تھے، ادب مصطفیٰ میں گزرتے تھے، تعظیم مصطفیٰ میں گزرتے تھے، حضور کی اتباع میں فنا ہوتے تھے، حضور کی اطاعت میں فنا ہوتے تھے، ان کے دن رات کی مثالیں کیسے تھیں، ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ کیسے پیکر ادب توقیر اور تعظیم مصطفیٰ